أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. اور یہود نصارہ مشرکین کہتے ہیں اللہ رب العزت نے بنایا ولدن بیٹے کو سبحانہ، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے تابعدار ہیں. بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، پس وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلی والی آیت میں ایک بہت بڑے ظلم کا ذکر کیا تھا، اور بڑے سے بڑا ظلم وہ یہ کہ اللہ کے گھر سے کسی کو منع کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اب اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا ظلم، اس سے بھی بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اللہ رب العزت کے برابر کوئی ہے، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے. جیسے کہ یہودیوں کے متعلق آتا ہے کہ یہودیوں کے نافرمان یہودی، مشرک یہودی، وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور وہ عیسائی جو مشرک تھے وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور مکے کے جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ تمام کے تمام فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو کوئی اللہ کے لیے بیٹا بنا رہا ہے اور کوئی اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں بنا رہا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو تو معاف کر دیں گے، لیکن وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر بات یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے. اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہوگا تو بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کے مثل ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرح کوئی نہیں ہے. تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کی طرح نہیں ہے تو معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. اللہ رب العزت عیب سے بری ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں. پھر اسی طرح دنیا میں دنیائے زندگی اختیار کرنے کے لیے، کام کاج کے لیے آپ کو بچے کی ضرورت ہوتی ہے، گھر میں سالن پکانے کے لیے، آپ کو کپڑا دینے کے لیے، گھر کی حفاظت کرنے کے لیے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے.
اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ اللہ رب العزت کے عزیر علیہ السلام بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اور فرشتے بیٹیاں ہیں؟ تو یہ اتنا بڑا ظلم آپ نے کیا جس کی انتہا نہیں، اس لیے کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ چلے ایک کام ہے میں نہیں کر سکتا، میرا بیٹا کر لے گا۔ ایک کام ہے میں نہیں کر سکتا، میری بیوی کر لے گی۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، جیسے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا۔ جب بیوی سے ناراض ہوا تو ظاہر ہے ناراضگی کی صورت میں پھر مرد کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب میں اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو گھر کے جھاڑو دینا بھی میں نے شروع کر دیا، برتن صاف کرنے بھی میں نے شروع کر دیے، اور گھر میں پوچھا مارنا بھی میں نے شروع کر دیا۔ اب یہ کام میرے لیے اتنا مشکل ہوا جس کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد پھر میں نے اللہ سے وعدہ کی کہ کبھی بیوی سے ناراض نہیں ہوں گا، اس لیے کہ بیوی والے کام مرد نہیں کر سکتے اور مرد والے کام عورتیں نہیں کر سکتی۔ تو کبھی انسان کہتا ہے کہ چلے یار میں ایک کام نہیں کر سکتا، میری بیوی کر لے گی، میرا بیٹا کر لے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بدیع السماوات والارض، نیا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی پیدا کرنے والا، پہلے پیدا کرنے والا اللہ کا ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، وہ سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ اور ملکیت کے اندر، عبدیت کے اندر بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ کوئی مالک بھی ہو جائے اور وہ کیا بھی ہو جائے، بندہ بھی اس کے ساتھ لگ جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہو گیا تو وہ اس کے اوپر آزاد ہے۔ ہمارے اس دور میں تو غلامی کا نظام نہیں ہے، لیکن جب غلامی کا نظام تھا تو اس وقت ترتیب یہ تھی کہ اگر کسی نے اپنا قریبی رشتہ دار خرید لیا تو وہ اس کا غلام نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا۔ تو ایک تو آپ کا بیٹا ہے اور پھر جناب آپ کی کیا ہے، ملکیت ہے، تو بیٹا ملکیت نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ بیٹا بھی اس کو رکھے اور ملکیت میں بھی رکھے؟ یہاں تک کہ جب غلامی کا دور تھا تو اس وقت بھی اگر کسی نے اپنے لیے باندی کی اور باندی سے بچہ پیدا ہوا اس آقا کا، اس مولا کا، تو اس بچے کے بنا پر یہ عورت بعد میں آزاد سمجھی جاتی تھی کہ اس باندی سے مولا کا بیٹا ہوا ہے، اب اس بیٹے کے بنا پر یہ عورت کیا ہے، آزاد ہے۔ تو بعد میں اس کو آزاد سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ یہ کیا ہے، آپ کسی کو مالک بھی، ملکیت میں بھی لے کر آئے اور پھر اس کو اپنا بندہ بھی بنائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا کائنات اللہ کی ملکیت کے اندر ہے، اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اور پھر جب اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وہ ایسی ذات ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ چلے یہ بوجھ میرے لیے مشکل ہے، آپ آؤ میرے ساتھ یہ اٹھاؤ، بس اس کے ہاں کچھ نہیں، اس کے ہاں یہ ارادہ ہے، بس کرنا ہے، کن ہو جا فیکن ہو رہا تھا۔ اب اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ ایک کام وہ نہیں کر سکتا، ایک بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے،
آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت اولاد سے بری ہے. اللہ کا کوئی بیٹا اور کوئی بیٹیاں نہیں ہے. اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے. جب ان چیزوں سے پاک ہے تو یہ شرک نہ کریں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ مشرکین یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک اللہ کو مانیں کہ وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بیماری لانے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد نہ دینے والا، مال دولت دینے والا نہ دینے والا، سارا نظام سنبھالنے والا اور کسی کے اوپر آفت لانے والا، کسی کی آفت اس سے ختم کرنے والا ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ایک ہی اللہ کی عبادت کرے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.